السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ آج اللہ کرے ہماری کلاس ٹھیک رہے۔ میں مدینہ پہنچ گیا ہوں، مسجد نبی کے مینار نظر آ رہے ہیں، ماشاء لیکن اللہ۔ ہم ہوٹل میں ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تیسرا اپنا ثلث جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ اپنے نفس کو جمائے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں جی اور اس اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان مسلمانوں سے جو غریب ہیں مت پھیر جی کہ تو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے یا دنیا کی زندگی کو چاہے۔ اور آگے اللہ جی تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کا حکم مت مان، اس کی اطاعت مت کر۔ اور کس کی اطاعت مت کر؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ یا اس کا کام حد سے تجاوز کیا ہوا تھا۔ آگے جی اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اور جو غلط کا راستے پر چلنے والے ہیں، جس کو ہم فری ویل آف چوائس کہتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اور جنوں کو ہی دیا، وہ پڑھنے والے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، پہلی بات، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ آج الفاظ تھوڑے سے زیادہ مشکل ہیں، لہذا آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ تیار ہیں جی؟ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اس کا ترجمہ کیجئے، وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ کہہ دیجئے، دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، آپ کہہ دیں، الحق من ربکم، حق تو تمہارے تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ رب کی طرف سے تو اب ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وَقُلْ آئے گا تو صیغہ واحد، لیکن ربکم کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہو، اس لیے کہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور جی کہو یہی حق من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ الحق کا ترجمہ صرف الحق نہیں کر رہے، یہ حق کر رہے ہیں، یہ سچی بات۔ تو ترجمہ جی، وَقُلِ الْحَقُّ، اور تم کہو یہ حق یہ حق اور ہے کہو تمہارے رب کی جی طرف سے۔ یہ حق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن نازل ہو گیا، سنت اس کے مطابق عمل میں آ گئی، تو اب کیا ہے؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو شخص چاہے تو وہ ایمان لے آئے۔ ترجمہ کیا ہوگا جی؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ،
تو جو شخص چاہے جو شخص چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے یہاں اور دوسرا الٹ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے اس کا کفر کرے یا اس کا انکار کرے. تو وہ جو ہے یومن ایمان لانا اور یکفر یہ اس کے الٹ ہے. تو ترجمہ کریں گے فمن شاء فلیؤمن، ترجمہ اور جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور اور جو چاہے وہ انکار کرے، جو چاہے وہ کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا. بہت اہم آیت ہے، اس کو اچھے طریقے سے پیار سے پڑھنا ہے، ساری پیار سے پڑھتے ہیں. انا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے بے شک ہم نے آتدنا تیار کر رکھی ہے. آتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے للظالمین، ظالموں کے ظالموں کے لیے. اب ظالم مشرک بھی ہیں، ظالم کافر بھی ہیں. یہاں مشرکین مکہ یا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ ظالم کیا تیار کر رکھی ہے؟ نارا، آگ. تو دوبارہ انا اعتدنا للظالمین نارا، ترجمہ کریں جی. بے شک ہم نے ظالمین کے آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. آگے کون سی آگ ہے جی؟ اس کے لفظ آ رہا ہے احاطہ بہم سرادقها، نیا لفظ ہے سرادق. تو سرادق کہتے ہیں کہ جو خیمہ ہم لگاتے ہیں تو خیمے کے ارد گرد کناتیں لگاتے ہیں. خیمے کے ارد گرد کیا لگاتے ہیں؟ جی وہ کیوں کناتے لگاتے ہیں؟ کہ باہر سے نہ ہوا آئے نہ کوئی اور آئے، اندر جو کچھ ہے اس کے اندر ہی زبردستی پیدا ہو. تو جہنم کی اللہ تعالیٰ تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان کو گھیرے ہوئے ہے اس آگ کی. اب کناتے نہیں کہہ رہے، اب آگ جب چپکتی ہے تو اس کی لپٹیں ہوتی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں. لمبو جس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا جی وہ آگ کے لمبو اوپر جا رہے تھے، وہ ہے سرادقها. یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ سرادق کرنا ہے تو آسمان اور زمین اس کو بنا لیں ایک عمارت اور اس کے اندر کنات لگائیں تو وہ بنے گی جہنم کی کنات، جو میرے ذہن میں چھوٹی سے چھوٹی آ سکتی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے. احاطہ بہم سرادقها، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، انہیں ان ظالموں کو گھیرے ہوئے ہیں سرادقها، اس آگ کی لپٹیں، لپٹ. ٹھیک ہے جی، جی کریں ذرا ترجمہ احاطہ بہم سرادقها. ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اس آگ اور کی اس لپٹیں. آگ کو گھیرے ہوئے ہیں اس آگ کی لپٹیں. اب ایک تو یہ ہوگا آگ، اور وہ اس کے اندر ہیں، ارد گرد آگ ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. غیث کس کو کہتے ہیں؟ غیث، فریاد کرنا. غیث کا مطلب جی بارش کے پانی کو کہتے ہیں، اچھا غیث پانی کو کہتے ہیں جی بالکل. اور فریاد کرنے کو بھی کہتے ہیں، مانگنے بھی کہتے ہیں. 3 معنی میں نے بتائے. اب وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے اگر وہ پانی مانگیں گے، غیث مانگیں گے، ابر رحمت مانگیں گے، وہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں اگر وہ پانی مانگیں گے، مجہول جملہ ہے. یغاسو، وہ دیے جائیں گے، وہ پانی دیے جائیں گے. آگے آ گئے یغاسو بمائن
وہ پانی دیے جائیں گے کل محل. محل وہ ہے کہ جب آپ فاؤنڈری کے اندر یا کلن کے اندر دھات ڈال دیتے ہیں تو وہ پگھل جاتی ہے، تو پگھلا ہوا تانبا. اللہ اکبر. میں پھر کرتا ہوں، وہیں یستغیثو، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثو بماء کالمہل، تو انہیں پانی دیا جائے گا، پانی دیا جائے گا پگھلتے ہوئے تانبے کی مانند. کاف کا ترجمہ مانند. ترجمہ کریں وہیں یستغیثو، ذرا مشکل ہے. اور اگر وہ پانی مانگیں اگر گے وہ پانی مانگیں گے اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثو بماء کالمہل، تو وہ پانی انہیں دیا پانی جائیں دیا گے جائے پگھلے گا ہوئے تانبے پگھلے کی ہوئے تانبے کی طرح. مانند. تو کر لیں انہیں پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی دیا جائے گا، پلایا جائے گا. یغاث، وہ کیا کرے گا جب وہ اپنے سامنے لائیں گے پینے کے لیے؟ تو باربی کیو کا بھائیوں، جو عربی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، وہ ہے مشوی. باربی کیو کو عربی کے اندر کہتا ہے مشوی. یشوی، جو بھون ڈالے گا. اللہ اکبر. یشوی، جو بھون ڈالے. جو بھون ڈالے گا. وجہ کی جمع وجوہ ہے، چہروں کو. جو بھون ڈالے گا چہروں کو. چہروں کو. یہ رہے گا یاد دی. بالکل آپ نے کیا نام ہے کیسر بھائی، آپ ذرا بھائی یستغیثو سے وجوہ تک کریں گے. وہیں یستغیثو، اور جب وہ پانی مانگیں گے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثو بماء کالمہل، تو انہیں تانبے کے پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پانی پلایا جائے گا. یشفی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. بھون ڈالے گا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہے بئس الشراب، یہ پینے والی چیز بہت بری ہے، یہ مشروب بہت برا ہے. بئس شراب کا مشروب کر لیں بے شک، کیا خیال ہے؟ جی جی. تو بئس شراب کا مطلب کیا ہوا؟ بہت بری شراب. جو مشروب بہت برا ہے. آگے کیا ہے؟ وساعت، نار کی جگہ ساعت ہے، بہت بری ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، مرتفق کا اپنا رفق کہتے ہیں اس اپنا. جی جی، آرام کی کرنے دے گا. جو کونی ہماری ہوتی ہے نا، اس کو مرفق کہتے ہیں. کونی کو کیا کہتے ہیں؟ مرفق. مرفق. آپ ذرا تصور کریں، آپ کے سامنے علامہ اقبال کی تصویر ہے. انہوں نے عام طور پر ان کی تصویر جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ کونی نیچے ہے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے بڑے آرام سے اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے جی. بس یہ اعتبار، وہ تو بڑے عظیم آدمی تھے، میں ان کی مثال ویسے دے رہا ہوں. وساعت مرتفقہ، اور بہت بری ہے آرام کرنے کی جگہ. اور بہت بری ہے آرام کرنے کی جگہ. اور بہت بری ہے اور بہت بری ہے آرام کرنے کی جگہ. جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے جی ساتھ؟ بالکل، میں موجود ہوں. ذرا کہیے گا. جی. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دو کہ یہ قرآن حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اس کا کفر کر دے. انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، ایسی آگ، احاط بہم، جس نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، سرادقها، اس کی
यानी उसकी कनातों ने उसका अहाता किया हुआ है। वहीं यस्तगीसु, और अगर वो फरियाद करेंगे या वो पानी मांगेंगे, युगासु बिमाइन, तो उनको पिलाया जाएगा ऐसा पानी, कल मुहल, कि जो पिघले हुए तांबे की तरह है, यशफिल वजूह, जो भून डालेगा उनके चेहरों को, बेअस शराब, बहुत ही बुरा मशरूब है, वसाअत मुर्तफका, और बहुत ही क्या कहें बहुत इसको, बुरी है आराम करने की जगह, आरामगाह, बहुत बहुत बुरी है बुरी है आराम आराम गाह। की जगह। आगे जी ये तो हो गया कि फल यकफुर जिसने किया। अब जो चीज है वो ये है कि फ्री विल ऑफ चॉइस यही है। इस आयत को याद रखना है कि अल्लाह ताला हक बयान करता है और फिर इंसान पर छोड़ देता है कि तुम चाहो तो ईमान लाओ, चाहो तो इसका इनकार करो। हम इंशाल्लाह ईमान लाने वाले हैं। काफिरों के साथ जो कुछ होना है अल्लाह ताला उससे बचाए। अब जो मोमिनों के साथ होना है वो खूबसूरत आए, खूबसूरत आपके सामने मंजर। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। उलाइका, अरे एक आयत रह गई बीच में। सॉरी प्लीज, ऊपर है जी। इन लदीना आमनु का तर्जमा करें जरा जल्दी। बेशक वो बेशक लोग जो बेशक वो लोग जो ईमान लाए बेशक वो वो लोग जो ईमान लाए लाए व आमिलु सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमल अमल किए, जिन्होंने किए, और जिन्होंने नेक नेक अमल किए, सालिहात आया है, नेक अमल किए। इन्ना का तर्जमा बेशक बेशक हम ला नुदीउ, जाया करना, नहीं जाया जाया नहीं करेंगे। ला नुदीउ, जाया नहीं जाया नहीं करेंगे हम जाया नहीं करेंगे अजरा, अजर अजर को। मन अहसना अमला, जो बेहतरीन अमल करे। मन अहसना अमला, जो बेहतरीन अमल बेहतरीन करेंगे। अमल करे। जो बेहतरीन अमल करे। जी डॉक्टर दाऊद साहब जरा इसका भी तर्जमा करें। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और उन्होंने नेक अमल किए, इन्ना ला नुदीउ, बेशक हम जाया नहीं करेंगे अजरा, उनका अजर, मन अहसना अमला, जो अच्छे अमल करेंगे। जिसने अच्छे अमल किए, एक एक को अल्लाह ताला कह रहा है। यहाँ तक हो गया जी। अब ये जो जिन्होंने अच्छे अमल किए अल्लाह ताला कह रहा है उलाइका, तर्जमा करें उलाइका, वही यही वो लोग, वो लोग हैं, उलाइका यही वो लोग हैं यही वो लोग हैं, लहुम उनके उनके के लिए लिए है, जिनके लिए जिनके लिए हैं। चलो, जन्नातु का तर्जमा जन्नात भी है और बागात भी हैं। कौन सा तर्जमा करना है? जन्नतें जन्नतें जन्नतें, आदनिन, हमेशा रहने वाली। तो क्या तर्जमा पड़ेगा जी? उलाइका लहुम जन्नातु आदन, तर्जमा करें। उनके लिए हमेशा रहने वाली हैं जो जिनके लोग लिए हैं हमेशा जिनके रहने लिए वाली हमेशा जन्नतें हैं। रहने वाली जन्नतें। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं। और ये पहले पढ़ चुके हैं। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारू, जिनके नीचे नहरें जिनके जारी नीचे नहरें बह रही हैं। जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यहाँ तक तो हो गया जी जन्नत का, बागों का, जो अल्लाह ताला ने देना है आपको भी, मुझे भी, हर मुसलमान को जिसने अल्लाह की खातिर अच्छे अमल किए। लेकिन वहाँ एक प्रोटोकॉल है, वो है, बाकी साथी जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो हिलियतों ने पहले पढ़ा हुआ है, जेवर। जब वो सामरी ने जेवर मांगा और जेवर मांग के बछड़ा बनाया था तो वहाँ हिलियतुन आया था, जेवरात। अब युहल्लौना फीहा, जेवर के लिए जो पहनाया जाना है उसके लिए लफ्ज भी वही आया, युहल्लौना, वो पहनाए जाएंगे। युहल्लौना फीहा, वो उसमें, वो उसमें पहनाए जाएंगे। वो उन जन्नतों में, बल्कि उसमें नहीं है, जन्नात है,
تو हा की ज़मीर, वो उन जन्नतों में पहनाए जाएंगे असाविरा, जी असाविरा कंगन, एक कंगन नहीं जमा है, मिन असाविरा कंगनों, कंगन किसके, मिन ज़हाबिन, सोने के कंगनों में से। ज़हाबा जाना भी होता है, ज़हाब सोने को भी कहते हैं, फिद्दा चांदी को कहते हैं। तो तर्जुमा बनेगा वो उन जन्नतों में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, या उन्हें उन जन्नतों में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। युहल्लौना फीहा, जी तर्जुमा, वो उन्हें उन उन जन्नतों में में पहनाए पहनाए जाएंगे, जाएंगे उन जनतों में उन्हें उन जन्नतों में पहनाए जाएंगे मिन असाबिरा मिन ज़हाबिन, सोने के सोने कंगनों के कंगन, सोने के कंगनों में कंगन। से। अब जी सोने के लिए जो मैंने बताया था, फिर आया था पहनाने के लिए युहल्लौना, लेकिन जो कपड़े हैं उनके आगे लफ्ज आ रहा है वयलबसूना सियाबन, सौब, सौब कहते हैं एक कपड़े को, सियाबन ज्यादा कपड़े, वयलबसूना और पहनाए जाएंगे। अब लिबास के लिए आया है तो इसके लिए फेल बदल गया, समझ आ रही है जी। जी 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 तो वयलबसूना का मतलब है वो पहनेंगे, वयलबसूना, और वो पहनेंगे। पहनेंगे। युलबसूना नहीं है, यलबसूना, और वो पहनेंगे सयाबन खुदरन, खुदर कहते हैं सबज, सबज कपड़े, सबज कपड़े। 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 अब लफ्ज आ रहे हैं दो, उनको याद रखना है, मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम को, इस्तबरक कहते हैं दबीज मोटे रेशम को। तो और वो पहनेंगे सबज कपड़े बारीक रेशम के और मोटे रेशम के। तो मेरे तरह साहब कहीं थी वयल बसून सयाबन, और और वो कपड़े पहनेंगे पहनेंगे बारीक कपड़े और वो पहनेंगे सबज कपड़े, वो सबज कपड़े पहनेंगे, ठीक है। मिन सुंदुसिन, बारीक बारीक रेशम के, बारीक रेशम बारीक रेशम के कह लें, व इस्तबरक, और मोटी रेशम। मोटे रेशम। हाँ, और जब चाहेगा तो दबीज मोटी रेशम के कपड़े पहन लेंगे। और दुनिया के अंदर ममनू है कि एक मुसलमान मर्द वो अपना रेशम पहने। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये खुद पेश करेगा कि भाई यो पहनो। और जनाब तकिया, तकिया क्या होता है जी, मुत्तकीन, टेक लगाए सराहना सोने के लिए, वो मुत्तकीना गोल तकिए को कहते हैं। मुत्तकीना वो तकिया लगाए हुए होंगे, क्यों जी, टांग पर टांग, हाथ पर हाथ, पीछे जनाब एक गोल तकिया, वो भी पता नहीं किस किस चीज का बना हुआ होगा। मुत्तकीना फीहा, वो उन जो जन्नतों में उनमें तकिया लगाए तकिया हुए लगा होंगे। के बैठे, तर्जुमा करें जी, वो और उनमें जन्नतों में तकिया तकिया लगाए लगाए बैठे तकिया होंगे। लगाए बैठे हो। बल्कि तकिए लगाए हुए होंगे। कहाँ बैठे हुए होंगे जी, अलल अराइक, तख्तों पर, मसनदों पर, जी। अरीका की जमा है अराइक, और ये अरीका वो तख्त होता है जिसके ऊपर छतरी भी होती है। अरीका आजकल की जुबान में, अरबी जुबान में, वो कुर्सी या वो तख्त अपना बादशाह का जिसके ऊपर एक छतरी भी लगी होती है, उसको अरीका कहते हैं, उसकी जमा है अराइक। तो हम इसका तर्जमा करेंगे वो तख्तों पर उन जन्नतों में तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। करें जी तर्जमा, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक।
वो उन जन्नतों पर जन्नतों में उन तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। तकिए लगाए हुए बैठे होंगे। कैसा लगा जी आपको मंजर? बहुत कुछ इंशाअल्लाह। जाना है वहाँ इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ। लेकिन ईमान और अमल वाले ऊपर चाबी अल्लाह ताला ने बताई। अल्लाह ताला इसके बारे में कह रहा है नेमत सवाब, कितना अच्छा है बदला। नेमत सवाब, तर्जमा जी अच्छा है बदला। कितना अच्छा है बदला। और वहां था ना वसात मुर्तफका, यहाँ है वहासुनत मुर्तफका। और कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है आराम का। वहासुनत मुर्तफका, और कितनी खूबसूरत है आराम का। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं कहूँगा कि इसका तर्जमा कौन करेंगे? कैसर भाई किस साथी से कहें? जी सर। इसलिए कि मैं इस वक्त सड़क पर खड़ा हूँ और आपको शोर भी आ रहा होगा। जी बिल्कुल सर। इसका तो तर्जमा मुझे नहीं पता कि मुश्ताक आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी निभानी है। अच्छा जी मुश्ताक भाई। मुश्ताक लेकिन मुश्ताक भाई जरा एहतियात से करिएगा, इसलिए कि मंजर ना टूटने पाए। इंशाअल्लाह। उलाइका लहुम जन्नातुन जन्नातुन जन्नातु अदन, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें होंगी। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जिनके नीचे युहल्लूना, नहरें बह रही होंगी। जिनके जी नीचे नहरें बह रही। युहल्लूना फीहा युहल्लौना, युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मन ज़हाबिन मिन ज़हब। में ज़हब। जी मिन ज़हाबिन, और उन्हें उन जन्नतों में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। जी बिल्कुल। वयल्बिसूना सियाबन खुदरन खुदरन, मिन खुदरन, वो सब्ज रंग के कपड़े पहनेंगे। पहनेंगे। जी मिन सुंदुसिन, बारीक रेशम, व इस तबराक, और मोटे रेशम के। मुत्तकीना और जबीद रेशम के। आगे जी मुत्तकीना फीहा अलल अराइक। मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, और वो उन जन्नतों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। नेमत सवाब, कितना अच्छा बदला है। वहसुनत कितना अच्छा बदला है। जी वहसुनत मुर्तफाका, और कितनी खूबसूरत है आराम करने की जगह या आरामगाह। आराम करने की जगह। अल्लाह ताला जी हमें इन लोगों में से बनाए। आमीन। आगे जी रुकू शुरू हो रहा है और इसमें दो लोगों की, जो कि भाई भी हो सकते हैं, उनकी कहानी सुनाई जा रही है। एक अल्लाह पर ईमान लाने वाला है, एक दुनिया के पीछे भागने वाला है। जी तो अल्लाह ताला जो दुनिया के पीछे भागने वाला है, आखिरत का इनकार करने वाला है, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने वाला है, उनकी बात बताएगा। और फिर उसका भाई जो है वो उसको बताएगा कि तुमने ये जो बातें की हैं ये गलत की हैं, तुमने ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहा। उसको पढ़ते हैं जी। अल्लाह ताला कह रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये पढ़ने से पहले इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यदरिबा मसला, ये मैं याद दिलाना चाहूंगा। क्या मतलब था यदरिबा मसला? कि वो बयान करे, मिसाल बयान करे। कि वो कोई मिसाल बयान करे। अब अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें भी कह रहा है वद्रिब लहुम मसल रजुलैनी,
راجل کہتے ہیں ایک، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، راجل کہتے ہیں مرد کو. میں نے کیا بتایا جی؟ رجل کہتے ہیں پاؤں کو، پاؤں کو رجل رجل کہتے ہیں مرد کو. مرد کو. جی. اور جمع اس کی ہوتی ہے رجال، رجل کی جمع بھی رجال. جی. اور دو کے لیے ہوگا رجلینی، کیونکہ مجھول آیا ہے. جی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کو دو آدمیوں کی مثال بیان کرو. کر ترجمہ کریں جی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو ان دو کے لیے آدمیوں کی مثال بیان بیان کر دو مردوں کی. جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے دو مردوں کی، دو آدمیوں کی مثال بیان کر. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب. تو جعلنا کا ترجمہ جی ہم نے ہم نے کہ ہم نے بنایا بنا دیا لأحدہما، ان میں سے ایک کے لیے. لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے لیے. ہاں ہما تھا تو لی لام کی وجہ سے ہما آ گیا. ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے، کیا بنائے؟ جنتینی، دو باغ. جنتینی، دو باغ. جنتن ایک باغ ہوتا ہے، جنتین دو باغ. دو جنتیں یہاں نہیں کریں گے اس لیے کہ دنیا کی جنت ہے تو اس کو باغ کہیں گے. اور کیا تھا، کیسے تھے باغ؟ من اعناب، انگوروں کے. من اعناب، من اعناب کا مطلب کیا ہوگا؟ انگوروں کے. انگوروں کے. یہاں تک جملہ کیا بنے گا؟ ساتھی کے بتائیں، وہ وَاضْرِب سے لے کر اعناب تک کریں ترجمہ. داؤد بھائی آپ کریں. تو یہ داؤد صاحب کا مائک آف ہے. داؤد بھائی آپ اپنا مائک آن کر لیں پلیز. جی آپ کر دیں، پھر وقت کم ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مثال بیان. مثل الرجلین، مثل الرجلین، آپ ان کے لیے دو مردوں کی یا دو لوگوں کی مثال بیان کریں. جعلنا لأحدہما جنتین، جن کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے. من نہیں عناب، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جعلنا لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے. کہیں ذرا دوبارہ. جعلنا لأحدہما جنتین من عناب، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے انگوروں کے. بس اتنا ہی. تو ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے من اعناب بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، انگوروں کے دو باغ بنائے. اب جناب ایک سائڈ پر ایک باغ انگوروں کا، دوسری سائڈ پر دوسرا باغ. آگے ہے وَحَفَفْنَا، نیا لفظ زیادہ آ گیا ہے. حففنا کا مطلب ہے باڑ لگا دی، گھیر لیا. وحففنا کا مطلب ہے ہم نے اس کو گھیر لیا. باؤنڈری ہم نے باڑ لگا دی. ہما کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کو. ان باغوں میں. تو گھیر لیا زیادہ ہوگا. ہم نے ان دونوں کو گھیر لیا بنخلن، کھجوروں کے ساتھ. کھجوروں کے درختوں سے. اب دو درخت ہیں، دو باغ ہیں، ان کے ارد گرد کھجوریں بھی ماشاءاللہ آ گئیں. اب دو جو کہہ رہا ہے وجعلنا کا مطلب کیا ہے جی؟ اور ہم نے بنا دیا اور ہم نے بنا دیا بینہما، ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان زراعت. تو اب جعلنا کے معنی بدل جائیں گے. اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک کھیتی اگا دی.
ٹھیک ہے جی. جی سر. وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی اگا دی. دونوں کے درمیان ایک آیا کیسر بھائی. جی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دو مردوں کی مثال بیان کریں. جعلنا لأحدہما، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے بنائے جنتین، دو باغ، من عناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور ہم نے ان کو گھیر دیا، بنخل، کھجوروں کے درختوں سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی. ایک کھیتی اگا دی، زراعت اگا دی. اب جناب آگے آ رہا ہے کلتا، الف والا دو، یہ دونوں نیا لفظ ہے. کل یہ اور کلتا نیا لفظ آ رہا ہے، یہ دونوں. کلتا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ دونوں. یہ دونوں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے. کلتا الجنتین کا ترجمہ کریں. یہ دونوں باغ یہ دونوں باغ آتت اکلہا، اپنا پھل دیتے تھے. اپنا پھل دیتے تھے. ویسے اکل کھانے کو بھی کہتے ہیں، اپنا یہاں ہوگا کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں، اپنا پھل دیتے تھے. اب جی تظلم کا معنی بھی نیا آ رہا ہے، کمی کرنا. ایک ظلم کرنا بھی ہوتا ہے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہیں کمی کرتے تھے اس میں سے شیئا، کسی چیز کی. وَلَمْ تَظْلِمْ، اور نہیں کمی کرتے تھے. اگر کرنا ہے، اور نہیں ظلم کرتے تھے. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا حق بنتا ہو اس کو حق نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے. ایسا ہے نا؟ اسی سے ہی ہمارا جملہ بنا. اور وہ کمی نہیں کرتے تھے منہ، اس میں، اس پھل میں سے، شیئا، کچھ بھی. کسی چیز کی. اچھا جی، یہ تو ہو گیا جی پھل. اب خوبصورتی، کہ خوبصورتی جو ہے اس نے پانی بھی دینا ہے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا. وَفَجَّرْنَا جی ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے. پھوٹ پڑتی ہیں، وہی ہے. فجر بھی ہے ہمارا. وَفَجَّرْنَا کا مطلب ہے ہم نے نکالی. جاری کر دیا. ہم نے جاری کر دی. ہم نے فوارے کی طرح یوں پھوٹ نکلی. وَفَجَّرْنَا اس کے ساتھ جملہ نہیں بنتا، اور ہم نے جاری کر دی. خلال، درمیان، ہما، ان دونوں کے. خلالہما، ان دونوں کے درمیان. دونوں کے درمیان جاری کر دی. نہرا، ایک دریا، ایک نہر. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب یہ ہے جناب منظر جو ایک آدمی کے پاس ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے میں لا کے اوپر ہی چھوڑ رہا ہوں. کل اس کا ترجمہ دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں کہ بھی میں کسی اچھی جگہ پر بیٹھ جاؤں. تو وَضْرِب سے ترجمہ کریں جی، اور پروفیسر صاحب سے کہیں کہ وہ کر دیں. جی. وَضْرِبْ لَهُمْ ان کے لیے مثال بیان، وَضْرِبْ لَهُمْ ان کے لیے بیان کرو مثال، ایک مثال، رجلین، دو آدمیوں کی. جعلنا ہم نے بنائے، لأحدہما ان دونوں میں سے، جنتین، دو باغ، من ان دونوں میں اعناب، سے ایک